ابوظہبی کے شاہی خاندان النہیان کی مجموعی دولت کی مالیت 305 ارب ڈالر ہے۔ والمارٹ کے مالک والٹن خاندان کو 35 ارب ڈالرز کے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔ شاہ شیخ زاید بن سلطان النہیان نے ملک کی تقدیر بدل دی۔ 2 دسمبر 1971 کو بین الاقوامی سطح پر متحدہ امارات باضابطہ طور پر ایک ملک پر کے سامنے آیا۔ جب انگریزوں نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بلومبرگ کے مطابق سن 2023 کے دوران دنیا کے چند امیر خاندانوں کی دولت میں مجموعی طور پر مزید 1.5 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہوا۔ ابوظہبی کے حکمران خاندان النہیان اور فرانسیسی لگژری فیشن ہاؤس ہرمیس کے مالک خاندان کی دولت میں بھی سن 2023 میں اضافہ دیکھا گیا۔ دنیا کے سب سے امیر خاندانوں کی لسٹ میں اس سال سر فہرست آنے والے ابوظہبی کے شاہی خاندان النہیان کی مجموعی دولت کی مالیت 305 ارب ڈالر ہے، اور اس نے امریکی سٹور چین والمارٹ کے مالک والٹن خاندان کو 35 ارب ڈالرز کے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔ گزشتہ 5 برس میں پہلی بار کوئی والمارٹ کے مالک والٹن خاندان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ النہیان نہ صرف متحدہ عرب امارات کے تیل کی دولت سے مالا مال ریاست ابوظہبی کا انتظام سنبھالتا ہے، بلکہ یہ دنیا کے مقبول ترین فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی کا مالک بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فہرست میں قطر کے الثانی خاندان نے بھی 5ویں نمبر پر اپنی جگہ بنائی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بلومبرگ کی اس فہرست میں شامل خلیجی خاندانوں کے پاس اصل دولت تخمینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ابوظہبی کے شاہی خاندان کے زیر انتظام کاروباری حصص کمپنی انٹرنیشنل ہولڈنگ کے حجم میں گزشتہ 4 برس کے دوران تقریباً 7000% اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی خاندان نے نہ صرف اپنی دولت بلکہ خطے کی معیشت کا رخ بھی موڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے 7 ریاستوں میں سے ایک ابوظہبی ملک کا دارالحکومت ہے، اور یہاں تیل کے ذخائر کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ حکمران النہیان خاندان یہاں تیل کی دریافت سے کئی دہائیوں پہلے سے یہاں حکمرانی کر رہا ہے، مگر آج سے چند دہائی قبل ابوظہبی کا النہیان خاندان اتنا امیر نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات اور النہیان خاندان کی امارات کی کہانی کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا، جب اس خطے سے تیل کی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے ملک کے بیشتر آبادی کے پاس بنیادی سہولت کی کمی تھی، مگر تیل کی دریافت کے فوراً بعد ابوظہبی کے اس وقت کے شاہ شیخ زاید بن سلطان النہیان نے ملک کی تقدیر بدل دی اور خطے کے تمام امارات کو یکجا کر کے متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک ملک بنایا۔ شیخ زاید بن سلطان النہیان کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں سن 1971 میں ملک کا صدر بنایا گیا تھا۔ سن 2004 میں ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زاید النہیان اپنے والد کی جگہ متحدہ عرب امارات کے رہنما مقرر ہوئے، جبکہ سن 2022 میں برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ سے تعلیم یافتہ شیخ محمد بن زاید النہیان متحدہ عرب امارات کے 30ویں صدر بن گئے۔ النہیان خاندان کے دیگر افراد متحدہ عرب امارات کی حکومت اور نجی شعبوں میں کردار ادا کرتے ہیں۔ دبئی میں تعمیر کردہ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کا نام بھی متحدہ عرب امارات کے سابق صدر خلیفہ بن زاید النہیان کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ آج ابوظہبی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں اور دارالحکومتوں میں ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک نجی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک مصنف محمد الفہیم نے بتایا تھا کہ یہ ابوظہبی کے حکمران زید بن سلطان ہی تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ خطے کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی آبادی بنیادی سہولتوں سے محروم تھی۔ لوگوں کے پاس سر چھپانے کو صرف خیمے تھے، اور پینے کے صاف پانی کے لیے بھی میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ان کے مطابق مگر تیل کے دریافت کے بعد ابوظہبی کے دور اندیش حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان نے ریاست میں سڑکیں، ہسپتال اور عمارات تعمیر کروانا شروع کر دی۔ انہوں نے خود بھی اپنی دولت کو بڑھایا اور اپنے عوام کو بھی پیسہ کمانے کے مواقع فراہم کیے۔ سن 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب امارات میں اپنی کالونیوں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک صدی قبل انگریز وہاں اس وقت آئے جب کچھ جنگجو قبائلی وہاں سے گزر رہے مالدار جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے ہی انگریز وہاں آئے تھے۔ اگرچہ وہاں تیل دریافت ہوا، لیکن جب انگریزوں نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ 6 امارات دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، القیون، فجیرہ کے شیخوں کا باہمی معاملات کے تصفیہ اور ہم آہنگی کے لیے ایک کونسل بنانے کا فیصلہ تھا۔ 6 جنوری 1968 کو
سوئز اور خلیج کے مشرق سے برطانوی انخلاء کے اعلان کے بعد شیخ زاید بن سلطان نے دیگر امارات کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ 18 فروری 1968 کو دبئی کے اس وقت کے حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے فوری طور پر دبئی گئے اور دونوں نے اپنے مابین فیڈریشن کے معاہدے پر اتفاق کیا اور ایک فیڈریشن کا مطالبہ کیا جس میں نہ صرف وہ 7 امارات شامل ہوں گی جو مصالحتی ریاستوں پر مشتمل ہیں۔ ابوظہبی کے اس وقت کے امیر زید بن سلطان النہیان ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع ہوا۔ شیخ زاید کا جوش ہی متحدہ عرب امارات کی تشکیل کا ایک اہم عنصر تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی حکمرانوں کے مابین اتفاق رائے اور معاہدے کے حصول کے لیے بھی حمایت حاصل کی۔ بالآخر 6 امارات راس الخیمہ کے علاوہ نے متحدہ امارات کے قیام میں شیخ زاید کی پیروی کی اور 2 دسمبر 1971 کو بین الاقوامی سطح پر متحدہ امارات باضابطہ طور پر ایک ملک پر کے سامنے آیا۔ دوسری ریاستوں یعنی امارات کی حکمرانوں نے متفقہ طور پر شیخ زاید کو متحدہ امارات کا صدر منتخب کیا۔ راس الخیمہ نے 10 فروری 1972 کو متحدہ امارات میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ عمل خلیج فارس کے دوسری سنی ممالک سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور کویت جیسا ہی تھا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات 7 آزاد ریاستوں پر شامل ہیں جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، القیوم، فجیرہ، عجمان اور راس الخیمہ شامل ہیں۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے امارت ہے جو کہ قومی سرزمین کے 84% علاقے پر مشتمل ہے۔ دی رائز آف دی عرب گلف میں مورخ روری مل کا دعویٰ ہے کہ ان ممالک کے بے پناہ اقتصادی کامیابی کے پیچھے تیل کی آمدنی کو مختلف سٹیک ہولڈرز میں تقسیم کرنا اور غیر منقولہ اثاثوں جیسے کہ ریئل اسٹیٹ، آرٹ اور سٹاک میں تبدیل کرنے کی مہم کار فرما تھی۔